معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، یہ ہے ہماری دنیا کا ایک مشہور دیش افغانستان۔ طالبان کی حکومت آنے سے یہاں پر لگ بھگ سب کچھ ہی بدل چکا ہے۔ ویسے تو آج سے 2 سال پہلے سن 2021 میں ہی جب طالبان کی واپسی ہو رہی تھی، تبھی پولیٹیکل ایکسپرٹس کی طرف سے لگاتار یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ جو افغانستان کو اس طرح کے حالات میں چھوڑ کر جا رہا ہے وہ بہت ہی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ بہت جلد ہی افغانستان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور جلد ہی افغانستان 1990 کے دشک والا افغانستان بن جائے گا۔ اور یہ سب اس لیے کہا جا رہا تھا کیونکہ وہاں پر جو طالبان کنٹرول کرنا جا رہا تھا اس کے پاس نہ تو سیکیورٹی کا کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی کسی دیش کی اکونومی یا دوسرے سیکٹرز کو چلانے کا کوئی ایکسپیرینس موجود ہے۔ مگر دوستو، وہ ساری ہی باتیں غلط ثابت ہوئی اور طالبان نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ کس طرح سے اس نے اپنے دیش کو نہ صرف اسٹیبل کر دیا ہے بلکہ اب تو اکونومی کے لحاظ سے بھی افغانستان کی پازیٹیو خبریں نکل کر آ رہی ہیں۔ ایران، روس اور چین جیسے بڑے اور طاقتور دیش بھی طالبان کو اب افغانستان کی ریئلٹی مانتے ہوئے نہ صرف اب طالبان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ الگ الگ طرح کی ڈیلز بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہی چیز اب طالبان کو طاقتور بنا رہی ہے۔ مگر دوستو، ایسے ماحول میں کہ جب ان سبھی دیشوں کے ساتھ طالبان کی ملاقاتوں کی خبریں عام ہو گئی ہیں اور آئے دن اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، افغانستان کے ایک بڑے، مضبوط اور پرانے طاقتور دوست یعنی کہ بھارت دیش کی طرف سے ایک عجیب و غریب خبر سامنے آئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں میں یہ خبر آپ کی نظروں کے سامنے سے بھی ضرور گزری ہوگی۔ اور وہ خبر یہی ہے کہ پچھلے لمبے وقت سے بھارت کے اندر جو افغانستان کی ایمبیسی یعنی کہ دودتاواس موجود تھا اسے اب بند کر دیا گیا ہے۔ ویسے تو اس کو بند کرنے کا اعلان اب سے 2 مہینے پہلے ستمبر میں ہی کر دیا گیا تھا، لیکن اب 4-5 دن پہلے ہی اس کو آفیشیلی بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمبیسی کوئی عام چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ 2 دیشوں کے بیچ ایک اچھے رشتوں کا سمبل ہوتا ہے، بلکہ ایک دیش کا دوسرے دیش سے کنیکشن ایمبیسی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی افغانستان نے بھارت کے اندر موجود اپنی ایمبیسی کو بند کرنے کا اعلان کیا، ویسے ہی پوری دنیا کی میڈیا میں ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا۔ اکثر لوگ کنفیوز دکھائی دیے اور سبھی کے دماغ میں یہی سوال آیا کہ آخر بھارت افغانستان اور طالبان کے ساتھ چاہتا کیا ہے؟ کیا بھارت دیش جو پہلے سے ہی امریکہ اور دوسرے یورپین کنٹریز کی طرح افغانستان کے طالبان سرکار کو مانیتا نہیں دیتا ہے، وہ اب طالبان پر اور بھی زیادہ سختی کرنے جا رہا ہے، یا پھر یہ کوئی اور معاملہ ہے اور یہ صرف دکھاوا ہے اور اندر ہی اندر کچھ اور ہی چل رہا ہے؟ تو دوستو، اس معاملے کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ہم کو اتہاس میں زیادہ نہیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستو، تاریخی طور پر دیکھا جائے تو انڈیا اور افغانستان کے ریلیشن ہمیشہ سے ہی ٹھیک ٹھاک رہے ہیں، مگر 1996 میں جب افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی تب اچانک سے انڈیا اور طالبان کے رشتے بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے تھے۔ مگر جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پھر 9/11 ہوا اور اس کے بعد امریکہ نے اپنے پورے گروپ کے ساتھ افغانستان طالبان پر اٹیک کیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کی سپورٹ سے 2001 میں ایک نئی حکومت تیار کی گئی۔ یہ حکومت اگلے 2 دشکوں تک یعنی کہ لگ بھگ 2021 تک قائم رہی تھی۔ یاد رہے دوستو، باقی دنیا کے تمام دیشوں کی طرح ہی انڈیا بھی اس حکومت کو نہ صرف ریکوگنائز کیا کرتا تھا بلکہ اس دور میں افغانستان کے انڈیا کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ بھی رہی تھی۔ انڈیا نے افغانستان کی ترقی کے لیے اور افغانستان کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سارا انویسٹمنٹ بھی کیا ہے۔ انڈیا کی طرف سے لگ بھگ 200 کے قریب اسکول بنوائے گئے، 1000 کے قریب اسکالرشپ دی گئی اور 16,000 کے قریب افغانی اسٹوڈنٹ انڈیا میں آج بھی پڑھتے ہیں۔ سن 2021 تک انڈیا کا یہ سارا انویسٹمنٹ اور انڈیا کی طرف سے کھل کر افغانستان کی مدد بالکل اسی طرح سے چلتی رہی تھی۔ مگر سن 2021 میں طالبان کے وہاں کی حکومت پر قابض ہونے کے بعد لگ بھگ بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں۔ حالانکہ دوسرے یورپین کنٹریز کی طرح یا پھر امریکہ کی طرح انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں افغانستان کے ساتھ وہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی بھی جو مدد وغیرہ ہوتی ہے وہ افغانستان میں انڈیا کی طرف سے جاتی ہی رہتی ہے، مگر ظاہر ہے دنیا کے دوسرے دیشوں کی طرح طالبان کی جو افغانستان میں حکومت ہے انڈیا اس کو مانیتا نہیں دیتا ہے، اس کو ریکوگنائز نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ انڈیا اشاروں میں یہ بات بھی کہہ چکا ہے کہ ہم زمینی حقیقت سے پوری طرح سے واقف ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کے آ جانے کے بعد اس کو بھلے ہی ریکوگنائز نہ کیا ہو مگر اپنے لوگوں کو وہاں پر ضرور بھیج رکھا ہے جو ٹیکنیکلی وہاں پر نیٹ ورک قائم رکھتے ہیں تاکہ ضروری کام کاج چلتے رہیں۔
مگر دوستو جب سے 2021 میں طالبان کی حکومت آئی تب سے ہی دلی میں موجود افغانستان کی ایمبیسی میں کچھ افراتفری کا سا ماحول بنا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ اندر اندر وہ لوگ آپس میں اختلافات کا شکار ہونے لگے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ 2021 سے پہلے افغانستان میں امریکہ کی سپورٹ سے جو حکومت چلا کرتی تھی اس کے راشٹرپتی تھے اشرف غنی، اور اس دور میں جو دیش کا نام ہوا کرتا تھا وہ تھا اسلامک ریپبلک آف افغانستان، اور اشرف غنی نے ہی دلی میں موجود افغانستان کی اس ایمبیسی کا ذمہ سونپا تھا فرید محمود زئی کو، اور یہ فرید ہی لگاتار افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد بھی دلی میں موجود ایمبیسی کو سنبھالتے آ رہے تھے۔ وہ بات الگ ہے کہ یہ طالبان کے ڈر کی وجہ سے کسی تیسرے دیش اور رپورٹس کی مانے تو لندن میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ 2021 میں جب افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہوا تھا تو انہوں نے نہ صرف افغانستان کا جھنڈا بدلا تھا بلکہ نام بھی بدل دیا۔ جو پہلے اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہوا کرتا تھا اب اس کا نام اسلامک امارات آف افغانستان کر دیا گیا ہے۔ اس وقت انڈیا نے افغانستان سے نہ صرف اپنے سبھی ناگرکوں کو ترنت نکال لیا تھا بلکہ اپنی ایمبیسی بھی بند کر دی تھی، مگر صرف 10 مہینے بعد ہی انڈیا نے کابل میں موجود اپنی ایمبیسی میں ایک تکنیکی ٹیم کو بھیج دیا تھا تاکہ وہ دونوں دیشوں کے بیچ ایک نیٹ ورک کا کام کرے اور دونوں دیشوں کے بیچ ضروری کام چلتے رہیں۔ ظاہر ہے دوستو یہ اندر ہی اندر انڈیا کی طرف سے ایک بڑا اشارہ تھا۔ دوستو دوسری طرف انڈیا میں افغانستان کی جو ایمبیسی موجود تھی وہ لگاتار فرید محمود زئی کی دیکھ ریکھ میں کام کر رہی تھی، مگر جب اسی سال ہی طالبان کی طرف سے دلی میں موجود اپنی ایمبیسی میں قادر شاہ نام کے ایک نئے آدمی کو بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں نئے طریقے سے کام کو سنبھال سکے، تو خود افغانستان کی ایمبیسی نے ہی اس کو ایکسپٹ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ نہ صرف ان کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ اس کو باہر کا راستہ بھی دکھا دیا تھا، اور یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ افغانستان کی دلی میں موجود ایمبیسی میں جو لوگ موجود تھے وہ زیادہ تر طالبان کے وفادار نہیں بلکہ افغانستان کی پرانی حکومت کے وفادار تھے۔ یاد رہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس ایمبیسی کو ابھی تک وہی انسان کنٹرول کر رہا تھا جسے پہلی حکومت نے ہی چنا تھا۔ اس طرح سے افغانستان کا یہ دودتاواس اندرونی طور پر دو ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو پرانی حکومت کے وفادار تھے اور جبکہ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو طالبان کے وفادار تھے۔ اسی آپسی کے جھگڑے کی وجہ سے 30 ستمبر کو اچانک سے یہ خبر آئی تھی کہ افغانستان نے دلی میں موجود اپنے دودتاواس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اب 24 نومبر یعنی کہ 5 دن پہلے ہی یہ خبر سچ ثابت ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ دلی میں موجود افغانستان کا دودتاواس اب آفیشیلی بند ہو چکا ہے۔ بند ہونے کے پیچھے ایمبیسی میں موجود اسٹاف کی طرف سے جو کچھ وجہ بتائی گئی ہیں، یعنی کہ جو کچھ ریزنز بتائے گئے ہیں، اس میں سے ایک وجہ تو یہ بتائی گئی ہے کہ ہمارا نینترن یعنی کہ ہمارا کنٹرول کم کرنے کے لیے طالبان حکومت اور بھارت کی حکومت، مطلب یہ کہ دونوں ہی طرف سے ہمارے اوپر دباؤ بنایا جا رہا تھا۔ دوستو ان لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو اندرونی جھگڑے کی وجہ سے ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تو نیتی اور ہتوں میں آئے ہوئے بدلاؤ کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے دوستو آپ لوگ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس بات سے کس کے اوپر نشانہ سادھا ہے۔ ان لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہم لوگوں نے تو لمیٹڈ سورسز کے ساتھ اور افغانستان میں ویلڈ گورنمنٹ نہ ہونے کے باوجود بھی افغانی لوگوں کی بہتری کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ دوستو آپ لوگوں کو اس بیان سے ہی پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ جو ایمبیسی بند ہوئی ہے یہ دراصل افغانستان میں نئی گورنمنٹ طالبان کی وفادار نہیں تھی بلکہ پرانی ہی گورنمنٹ کی وفادار تھی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ اس کو طالبان سے تو کوئی مدد مل ہی نہیں رہی تھی، طالبان گورنمنٹ تو اس کو کسی طرح کا کوئی کوپریشن کر ہی نہیں رہی تھی، مگر بھارت بھی اپنا ہاتھ لگاتار پیچھے کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ انڈیا طالبان کی گورنمنٹ کو ریکوگنائز کرے یا نہ کرے، مگر وہ یہ حقیقت ضرور جانتا ہے کہ اب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور وہ حکومت نہیں ہے جس کو یہ ایمبیسی ریپرزینٹ کرتی ہے اور جس کے بٹھائے ہوئے لوگ ہی آج تک اس ایمبیسی میں موجود ہیں۔ انڈیا نے تو پرانی حکومت کی طرف سے بٹھائے گئے اسٹاف کے ویزا تک ایشو کرنا بند کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ان سبھی لوگوں کو انڈیا کو چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا ہی پڑا۔ اور آج کی کنڈیشن یہ ہے کہ افغانستان ایمبیسی میں پرانی حکومت کا کوئی بھی چنا ہوا بندہ موجود نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی افغانستانی راجنیتی سے جڑے ہوئے لوگ ایمبیسی میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے طالبانی گورنمنٹ کے لوگ ہیں۔ یہ سارے لوگ طالبانی گورنمنٹ کے وفادار ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی نیم کے انوسار آن لائن میٹنگز میں بھی نظر آتے ہیں۔
تو دوستو یہ تھی افغانستان سے جڑی ایمبیسی کی خبروں کی سچائی جو پچھلے 5-6 دنوں سے لگاتار گردش کر رہی تھی۔ فیوچر میں طالبان اور انڈیا کے رشتے کیسے ہوں گے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔